اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو بدلاؤ آیا تھا وہ انہی آیتوں کو بار بار تہجد میں پڑھنے کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ رات میں اتنا زیادہ قرآن مجید تہجد میں پڑھتے تھے، اور قیامت کے دن کو، جنت کو، دوزخ کو، حساب کے مرحلوں کو اتنا روزانہ ڈوب کے پڑھتے تھے کہ 24 گھنٹے ان کی نگاہوں میں آخرت ہی ہوتی تھی۔ ان کے جسم دنیا میں تھے لیکن ان کا دل و دماغ آخرت ہی میں تھا۔ فجر کے بعد حضور کے ساتھ لوگ بیٹھ جاتے تھے، تو ایک مرتبہ حضور نے پوچھا ایک صحابی سے، ایک بیٹھنے والے سے، کیف اصبحت یا حارث، حارث آج تم نے صبح کس حالت میں کی؟ تم جب صبح اٹھے بستر سے تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جب صبح اٹھا تو میری آنکھوں کے سامنے اللہ کا عرش تھا، اور میرے سیدھے ہاتھ پر جنت تھی، میرے بائیں ہاتھ پر دوزخ تھی، اور میرے قدموں کے سامنے پل صراط تھا۔ اس دھیان کے ساتھ صبح ہوئی، کیونکہ رات میں اٹھ کر تہجد میں قیامت ہی کو پڑھیں گے، روتے ہوئے پڑھیں گے، آواز سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نیند لگے گی فجر سے پہلے، تو اٹھنے کے بعد تو وہی منظر رہے گا۔ یہ صحابہ کرام کی روزانہ کی چند گھنٹے کی مصروفیت تھی، روزانہ قیامت کے، آخرت کے واقعات میں وقت گزارنا، وہ بھی 24 گھنٹے میں کا جو سب سے کریم وقت ہے، جب دماغ میں ذرا سی بھی تھکان نہیں ہے، جب ذرا سا بھی کانسنٹریشن بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ دن بھر کی تھکان کے بعد رات کے پہلے حصے میں سونے کا معمول تھا سب کا، تو اب دن بھر کے جو خیالات ہیں، پریشانیاں جو بھی ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی تھی سو کے اٹھنے کے بعد۔ اب رات میں اٹھ کر جب دماغ بالکل فریش ہے، تازہ دم ہے ایک دم، اب آسمان کو پہلے دیکھتے تھے، اب آسمان پہ ہر طرف اللہ کی حکومت، وہ تارے، وہ چاند، وہ ہوائیں، وہ سناٹا، وہاں لوگوں کی بنائی ہوئی کوئی مارکیٹ نظر نہیں آتی تھی ان کو، کوئی شاپنگ مال نظر نہیں آتا تھا ان کو، لوگوں کی چلتی ہوئی کاریں نظر نہیں آتی تھی، دنیا کی ترقی۔ رات میں تو ان کو اللہ ہی کی کائنات نظر آتی تھی۔ اس کائنات کو دیکھ کر پھر قرآن پڑھتے تھے۔ اس طرح روزانہ چند گھنٹے آخرت میں گزرنے کی وجہ سے عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، نفس سے لڑنا آسان ہو گیا تھا، دنیا کو ٹھکرانا آسان ہو گیا تھا، بڑی بڑی قربانی دینا آسان ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ماشاءاللہ مانتے سب کچھ ہیں ہم لوگ، مگر اس کا غلبہ نہیں ہے دل و دماغ پر، غلبہ چاہیے، غلبہ اس کا ہوگا تبھی جا کر عمل کی طاقت آئے گی، ورنہ نفاق پیدا ہوگا۔ سب ماننا، مومنوں کی باتیں ماننا، کافروں کے عمل کرنا، غافلوں کے عمل کرنا۔